الصلاة خير من النوم. ہم لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اسلام میں ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ صرف اپنے ہی لیے جینا مت سیکھو بلکہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے بھی بنانا سیکھو. صرف اپنی فکر مت رکھو بلکہ دوسروں کی بھی فکر رکھو. پڑوسیوں کے بڑے حقوق بتائے گئے، رشتہ داروں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی گئیں، یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے کام میں نہ آتے ہوں ان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کے لیے کہا گیا. ایک بات لوگوں میں بیماری ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کام چلائیں، وہ ہمارے کام میں نہیں آیا، ہمیں ضرورت پڑی تھی اس نے فلاں چیز ہم کو نہیں دی تو ہم کیوں دیں، وہ عورت ایسی ہے، وہ آدمی ایسا ہے. یہ بھی غلط ہے. ہر انسان کو اپنے تک سوچنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے. اگر سب یہ سوچ لیں گے تو پھر نیکی کے راستے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے گا ہی نہیں. کیونکہ انسانوں میں زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، بڑے مفاد پرست ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں، وقت نکل جانے پہ بھول جاتے ہیں، احسان فراموش ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو نیکی کے دروازے بند ہو جائیں گے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر دوسرا ہمارے ساتھ ہمارے کام میں آئے نہ آئے، لیکن ہمارے جو بس کی بات ہے ہم اس کا کام چلائیں. جب سب کا یہ ذہن بن جائے گا تو نیکی اپنے آپ پھیلے گی. اور ایک بات میری آپ کو یاد ہوگی، میں نے بہت تقریروں میں اس کا بار بار ذکر کیا، اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا ہے. ایک جملہ میں بولتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہ نیکی کرو انسان کے ساتھ اور بدلے کی، صلے کی، جزا کی امید رکھو اس سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. کبھی اس کی امید پر نیکی مت کرو کہ اس سے ہم وقت پڑے گا تو یہ ہمارے کام آئے گا. نہ سوچو ہی مت. جب آپ پر وقت پڑے گا تو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہوگا. اگر وقت پڑنا ہی ہے قسمت میں لکھا ہے تو برداشت کیا جائے گا، اور اللہ کی مرضی ہے تو وہ اگر جس کی اللہ ہم نے نیکی کی ہے وہ اگر کام میں نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہمارے نیکی کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہزاروں پیدا فرما دے گا. اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے، آپ کے بھی تجربے ہوں گے، میرا بھی تجربہ ہے کہ جن کے ساتھ کیا وہ کام میں نہیں آتے ہیں، اور کبھی کوئی وقت آیا تو ایسے لوگ کام میں آ جاتے ہیں. وقت اللہ انہیں بھیج دیتا ہے کہ ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. کس سے کس وقت کس کا کام چلا دے. ابھی میں نے سنا ہے کسی اخبار میں میں نے پڑھا ہے کہ ایک کتے نے ایک عورت کی جان بچا لی. کوئی جنگلی درندہ اس کو لپٹ گیا، کتا بھیڑ گیا، اور وہ کتا مر تو گیا، اس سے لڑ نہیں سکتا تھا، وہ اسے کھینچ کے لے گیا جانور، اور وہ عورت اتنے میں بھاگ گئی، نکل گئی. کتا مر گیا، عورت بچ گئی. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے کس وقت کون سا کام چلا دے. اس لیے میرے اس فارمولے کو، اس جملے کو، اس سنٹینس کو یاد رکھو کہ نیکی کرو انسان کے ساتھ اور بدلے کی اور صلے کی اور جزا کی امید کس سے رکھو؟ اللہ سے رکھو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کتنا کرتے ہیں. بہت سی عورتیں دغا دے جاتی ہیں، وقت پر کام نہیں آتی، بڑھاپا ہوا آدمی کو مطلب یہ کہ توجہ نہیں دیتی. بہت سی اولاد ایسی ہے کہ وہ باپ کماتے کماتے کھلا کھلا کے بوڑھا ہو گیا، اور ان کو ان کی کمائی میسر نہیں ہے، بلکہ بہت سے تو ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے ان کی اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، جو تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا، انہیں چھوڑ دیا بھیک مانگنے کی. بلکہ سب سے زیادہ نیکی آدمی بیوی بچوں کے ساتھ کرتا ہے. اب بیوی بچے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، تو انسان کی جو ہے وہ دھوکہ دے جانے کی ایک فطرت سی ہے، بھول جانا، لیکن اللہ بھولنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے ہزار اس کے اتنے وسائل ہیں، اتنے اسباب ہیں، اتنے ذرائع ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا کہ کس کس طریقے سے، کس کس ذریعے سے کس کی مدد فرما دیتا ہے. تو بات کو بڑھائے بغیر آج کی میری گفتگو کا خلاصہ و ماحصل وہی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم برتنے کی چیزوں کے لیے لوگوں کو منع نہ کرو اور فراخ دلی پیدا کرو، دل میں گنجائش رکھو، وسعت قلبی والے بنو، دل کے گہرے بنو،
جس نے تمہارے ساتھ نیکی نہیں کی ہے، برائی بھی کی ہے، تم اس کے ساتھ نیکی کرنے کا حوصلہ رکھو. سمجھا؟ انسان بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.